برادر اسلام وحفظ اللہ برادر رشید خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے وجود بخشا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اپنی آخری سانس تک اس رب ہی کی عبادت کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کو یہی پیغام دیا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام، جتنے نبی آئے سب نے اللہ ہی کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم میری عبادت کرو، لیکن شیطان نے انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالے اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ یعنی نبیوں کی عبادت کی طرف، نیک اور صالحین کی عبادت کی طرف، اولیاء کی عبادت کی طرف ان کو لے کر چلا گیا۔ اور ہونے یہ لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی، ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے انہی کو اپنا خدا اور گاڈ مان کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کی قوم نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کی قوم نے ثالث ثلاثہ ٹرینٹی کہا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے قوم سے کہا کہ تم اپنی اور اپنے والدہ کی عبادت کرو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ تو تو پاک ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کہا، اگر میں کہتا تو جانتا، میں تو صرف تیری ہی عبادت کی طرف ان کو دعوت دیا، لیکن یہ لوگ میرے کہنے کے باوجود بھی الٹا جو ہے میری ہی عبادت شروع کر دی، شیطان کے بہکا ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی تمام قسم کے جو وسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کی عبادت شروع کر دی جا سکتی ہے منع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں جب آؤں تو میرے لیے کھڑے مت ہونا، یہ خیام اللہ کی عبادت۔ تو صحابہ چاہتے کہ اللہ کے رسول آئے تو ریسپیکٹ میں کھڑے ہوں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں، اس لیے بیٹھے رہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم نے قیصر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے پاس لوگ سر جھکاتے ہیں، فرشی سلام کرتے ہیں، آپ کا مقام ان سے بڑا ہے، آپ ہمیں حکم دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا وطن یعبد، دو باتیں کہ میری قبر کو میرے دوسری جگہ مت بنا لو، اور وطن یعبد ایسی چیز مت بنا لو جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک فائدہ بتا دیا ایاکم والغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین، دین میں غلو مت کرو، کسی کی شان میں غلو مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے غلو شروع کر دیا، نبیوں کو خدا کا درجہ دے دیا، نیک و صالحین کو خدا کا درجہ دے دیا، اپنا سر جس کے سامنے جھکانا ہے اللہ کے سامنے انہوں نے انسانوں کے سامنے جھکانا شروع کر دیا، چاہے وہ نبی ہو انسان ہے ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، سر نہیں جھکا سکتے، اور نبی کے بعد چاہے وہ صحابہ ہو ان کے سامنے ہم اپنا سر نہیں جھکا سکتے کیونکہ وہ مخلوق ہے، صحابہ کے بعد چاہے کتنے ہی تابع تابعین ہو، کتنے ہی نیک و صالح ہو، کتنے ہی ولی ہو اللہ کے، ان سب نے اللہ ہی کی عبادت کی، اس لیے ان کو وہ مقام ملا، اعزاز ملا، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی خبر کو پختہ کر کے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکانا یہ شرک ہے اور یہ غلو ہے، ان کی شان میں غلو ہے، اور ان کو اللہ کے برابر درجہ دینا ہے جس سے کہ منع کر دیا، چاہے وہ اپنی زندگی میں اللہ کے کتنے ہی بڑے ولی کیوں نہ ہو گئے ہوں، چاہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے ہزاروں کام کیوں نہ کر دیے ہوں، بڑا مقام حاصل کیوں نہ کر لیے ہوں، لیکن جب نبی نے خود اپنے لیے سجدہ کو جائز نہیں کہا تو ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم، تم سورج جیسی بڑی مخلوق، چاند جیسی بڑی مخلوق کو سجدہ مت کرو بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان تمام کو پیدا کیا۔ تو کسی بھی انسان کو سجدہ کرنا نہیں ہے، سجدے کا حقدار اور ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العالمین۔ تو برادر اسلام، اللہ رب العالمین نے بہت سے نیک لوگ دنیا میں پیدا کیے اور مطالبہ یہی ہے کہ سب اللہ رب العالمین کے حضور جس قدر اپنی بندگی کا نذرانہ پیش کریں گے وہ اللہ کے اتنا قریب ہوں گے اور اللہ کے ولی اور دوست بن جائیں گے، یہی مطالبہ۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
الذین آمنوا وکانوا یتقون، یاد رکھو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ان پر کوئی خوف نہیں رہتا اور نہ وہ غم کھائیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو عقیدے کے اعتبار سے بہترین عقیدہ یعنی بہترین ایمان پر ہوں گے، اور عمل و کردار کے معاملات میں بہترین چیز یعنی تقوی کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ رہے گی۔ تو ایسے لوگ ہی اللہ رب العالمین کے ولی ہیں۔ تو یہی لوگوں کے لیے مستقبل کا خوف یا ماضی کا غم نہیں رہے گا، یہ اللہ کے ولی ہو۔ تو ایمان کمپلیٹ ہو اور تقوی پرہیزگاری ہو، عمل و کردار بہت ہی معیاری ہو، تو ایسے ہی لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے ولی ہوتے ہیں۔ ولی وہ نہیں ہوتے جو دن کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ حقیقت میں بے نمازی ہوتے ہیں، مسجد میں آ کے نمازیں نہیں پڑھتے، تو بے نمازی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی کے لیے قاعدہ بیان کیا گیا کہ عقیدہ بالکل صحیح ہو، ایمان والا ہو، اور دوسری شرط متقی ہو، عمل اور کردار اس کا بہترین ہو، معیاری ہو۔ جو لنگ کھڑنگ پھر رہا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو مجنون ہو کر پھر رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جو عورتوں کے ساتھ بد کردار ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، روحانی علاج کے نام پر عورتوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور جو ہے ان کے ساتھ تنہائی اختیار کر رہا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تو ولی ہونے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے نشانی بیان فرما کہ اللہ رب العالمین کے ولی وہ ہوتے ہیں جو فرائض کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ کا اتنا تقرب حاصل کر لیتے ہیں کہ پھر وہ ولی بن جاتے ہیں۔ اور جو ولیوں کے خلاف جنگ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو جب بندہ اس قدر ابدیت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہوں، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور پھر جو وہ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، جس چیز سے وہ پناہ طلب کرتا ہے میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین کے اولیاء کرامت بھی ظاہر کر سکتے ہیں، اور یہ کرامت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اعزاز ہے۔ کرامت کے ظاہر ہونے پر یہ نہیں لازم آتا کہ لوگ ان کی عبادت و بندگی شروع کر دیں۔ کرامت ظاہر ہونے پر یہ لازم نہیں آتا کہ ہم ان کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ کرامت ظاہر ہونے پر یہ لازم نہیں آتا کہ وہ مالک حقیقی خدا کا درجہ حاصل کر لیں۔ نہیں، انہوں نے بندگی میں آگے بڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ کرامت ظاہر فرما دی اعزاز کے طور پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب بھی اللہ کی عبادت میں آگے بڑھو، اپنی بندگی کے نذرانے اللہ کے حضور پیش کرو، متقی پرہیزگار اور کامل ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ یہ نہیں کہ ہم کسی کو بھی کرامت ظاہر ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، ان کو ہی خدا سمجھ لیں، ان کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلانے لگ جائیں، نظر و نیاز اور قربانی دینے لگ جائیں، اور یہ زندگی میں نہیں بلکہ ان کے مرنے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے ان کی خبر کو مضبوط بنا کے سجدہ بنا لیتا ہے یا اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بہت اونچی شخصیت ہے، ہم ان سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں، دولت مانگ سکتے ہیں، پانی مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، تو یہ غلط عقیدہ، کیونکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، لیکن دیکھیے آپ شیطانوں نے کس طرح لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں پتا ہے میں تمہیں خبر دوں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں، وہ ہر گنہگار اور جھوٹے شخص پر اترتے ہیں۔ شیاطین ایسے لوگوں پر اترتے ہیں اور ان پر وسوسے کرتے ہیں اور شرک میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں کہ دیکھو فلاں جو ہے شخص ہے اتنا بہترین وہ کام کرنا، اللہ کا اتنا قربت والا ہے، کرامت ظاہر ہوئی ہے، لہذا خود ان کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، سجدہ کرو اور اپنی مرادیں کرو۔ برادر اسلام، ایسے ایسے کانسیپٹ لوگوں کے ذہنوں میں ولیوں سے متعلق پیدا ہو گئے ہیں اور ایسی ایسی کرامتیں وہ لوگ افواہ کے طور پر پھیلا چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرک لازم آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا درجہ اللہ سے بڑا انہیں بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کے ذہنوں میں جو ولیوں کا تصور ہے کہ دنیا میں کچھ قطب، کچھ ابدال اور کچھ اولیاء ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام دے دیا ہے، مدبر الامر، دنیا کا کائنات کا نظام اللہ چلانے والا ہے، لیکن یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ قطب، ابدال اور اولیاء یہ نظام چلا رہے ہیں۔ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس آیت اور اس حدیث میں یہ بات کی پیداوار ہے، 500-600 سال بعد اپنی طرف سے یہ بنا لیے ہیں کہ دنیا کا نظام قطب، ابدال، اولیاء چلا رہے ہیں، لہذا ہمیں جو بھی مانگنا ہے ان سے مانگنا ہے۔
اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لیے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہی حقیقی دین. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اولیاء کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جو چیز اللہ عطا نہیں کر سکتا وہ یہ ولی عطا کر دیں گے. اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی کرامتیں ظاہر کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے آپ، ایک خاتون آتی ہے اور کہتی ہے اے غوث اعظم مجھے بچے نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ ایک اولاد ہو جائے. تو مشہور یہ ہے کہ انہوں نے مراقبہ کیا اور لوح محفوظ میں دیکھا تو اس عورت کے تقدیر میں ایک بھی بچہ نہیں. تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اس عورت کو نبینہ اولاد عطا کر. تو اللہ رب العالمین نے عذر پیش کیا کہ اے غوث اس کی قسمت میں اولاد نہیں. تو غوث اعظم نے کہا کہ اس کو 2 نبینہ اولاد عطا. اللہ رب العالمین نے عذر پیش کیا کہ اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں اولاد نہیں. تو غوث اعظم نے کہا اس کو 3 نبینہ اولاد عطا. اللہ نے عذر پیش کیا، غوث سمجھو اس کی تقدیر میں ایک بھی اولاد نہیں. تو غوث اعظم نے کہا اس کو 4 نبینہ اولاد عطا. جب کبھی اللہ عذر پیش کر رہا ہے وہ تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کو 7 نبینہ اولاد عطا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس کرو اے غوث اعظم، میں اس کو 7 نبینہ اولاد عطا کرنے کی خوشخبری دیتا. تو یہ واقعہ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے تو یہ اللہ کو مجبور کر رہے ہیں، اگر تم منع کرو گے تو میں ایک ایک بڑھاتا چلا. تو اللہ رب العالمین سے بڑے پاورفل کون ہو گئے؟ غوث اعظم. ان کی تقدیر میں بھی نہیں ہے تو ان کو عطا کر رہے ہیں کون؟ غوث اعظم. اور غوث اعظم دیکھیے ان کو علم غیب ہو رہا ہے، لوح محفوظ میں بھی وہ جھانک کر آ رہے ہیں. تو اس طریقے کا نعوذ باللہ کانسیپٹ اگر بندوں کو مشہور کر دیا جائے، افواہ پھیلا دی جائے تو کون اللہ کے در پر جائے گا؟ سب کے سب کہاں جائیں گے؟ ولی کے در پر. بھائی اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں دے گا تو کیا ہو گیا؟ غوث اعظم کا جو ہے در کھلا ہے، وہاں جائیں گے تو سب کچھ مل جائے گا. تقدیر میں نہیں ہے، اللہ نہیں دینا چاہے گا تو بھی ہمیں مل جائے. تو اس طرح نعوذ باللہ وما قدر اللہ حق قدر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح اللہ کی قدر و عظمت ہونی چاہیے لوگ تم کر ہی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقار، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی عزت و احترام عظمت کرنی چاہیے تم کر نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ کو تم حقیر سمجھ رہے ہو اور ولی کو بڑا مقام عطا کر رہے ہو. غوث اعظم دستگیر کہا گیا. دستگیر مطلب ہاتھ تھامنے والا. تو قصہ مشہور یہ کر دیا گیا کہ غوث اعظم اللہ کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سلپ ہو گئے تو غوث اعظم نے ان کو پکڑ کر ٹھہرایا، تو اس لیے ان کو دستگیر کا لقب ملا کے ہاتھ تھام لیا. نعوذ باللہ. یہ کیسا کانسیپٹ، کیسی افواہ اور کیسا پروپیگنڈا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر بچکانا جو ہے بنا کر پیش کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کیسے عظیم ہے، کیسے جلیل ہے، کیسے کمال شان والے ہیں کہ اللہ رب العالمین 70 پردوں میں ہے. اگر وہ پردے ہٹ جائیں تو ساری کائنات جل کر خاص کر ہو جائے. اللہ کو پکڑنا تو دور کی بات، اللہ کو دیکھنا بھی محال ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا دنیا کی آنکھوں سے. تو یہاں چہل قدمی کرا رہے ہیں. نعوذ باللہ. کسی نبی سے ثابت نہیں ہے کہ چہل قدمی کی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. انہوں نے ضد کی تو تجلی میں پہاڑ پر کرتا ہوں، اگر وہ سمجھ جائے تو پھر تم دیکھ سکو گے. تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. ہوش آیا تو معافی طلب کی، اے اللہ میں غلط ضد کر رہا تھا. تو نبیوں کا یہ حال ہے کہ ایک انسان کو جو کہ صحابی نہیں ہے، طبع تابعی نہیں ہے، 500-600 سال بعد آتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں، اللہ سے بڑا مقام ان کا ہو گیا ہے، جو کچھ اللہ نہیں دے سکتا یہ دے سکتے ہیں. اس طرح اتنی کرامتیں نعوذ باللہ جو ہے افواہیں پھیلا چکے ہیں کہ اگر ان کا ایک مرید خبر میں جاتا ہے اور فرشتے ان سے پوچھتے تیرا رب کون ہے، تیرا دل کیا ہے، تیرے نبی کون، تو وہ کہتا ہے مجھے عبد القادر جیلانی کے علاوہ کچھ نہیں معلوم. تو یہ کیسا جواب ہے؟ فرشتے پریشان ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں یہ عجبی جواب دیا. کہا اللہ نے اس کو عذاب دو. تو جب وہ عذاب دینے آئے عبد القادر جیلانی وہاں پر رونما ہو کر فرشتوں کا جو ہتھوڑا ہے وہ چھین لیے اور کہا مجھ سے ہوشیار رہنا، اتنا عشق ہے میرے پاس کہ میں اس کے نور سے جنت جہنم کو جلا کر رکھ دوں گا. تو فرشتے تھرا گئے اور اللہ کے پاس عاجزی کے ساتھ پیش ہوئے تو اللہ کہتا ہے جان دو میں اس کو معاف کروں. تو اللہ ڈر گیا کہ کہیں جنت جہنم نہ جلا دے تو اللہ تعالیٰ معافی کا پروانہ جاری کر دیا. تو اس طرح کے نعوذ باللہ اولیاء کے تعلق سے افسانے جو ہے پیش کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ولیوں کا، اس طرح سمجھتے. نعوذ باللہ یہ شرک ہے اور اللہ کے جو اختیارات ہیں
اس کے اندر وہ دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی نبی کسی صحابی کو اختیار نہیں دیا، سب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کو عذاب دینا ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کب کس کو مارنا ہے، کب کس کو پیدا کرنا ہے، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، کسی ولی کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بیسک چیزیں ہیں۔ شیطان جو ہے ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر اس طرح سے غلو میں ابتلا کر کے گزشتہ قوموں کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہی کام وہ آج بھی کر رہا ہے۔ غلو کی راہ پر لے جا کر ان کے دلوں میں وسوسے ڈال کر غلو کروا کر خدا کا مرتبہ، خدا سے بڑا مرتبہ ان کو بتا کر گمراہی میں اور شرک میں مبتلا کر کے آخرت تباہ کر کے رکھ رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر ہم حق و عمل پیرا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، شرک و بدعت اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں عقیدت کا اعلیٰ درجہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔